حضرت گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور اس کے بعد جو دوسری مسجد تعمیر کی گئی وہ بیت المقدس ہے، جہاں آج یہود و نصارہ آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو مدینہ منورہ شریف میں قباء کے مقام پر آپ نے 14 دن قیام فرمایا۔ تو مسلمان مہاجرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں سب سے پہلے آپ نے قباء کے اندر مسجد تعمیر کی، جس مسجد کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ فرمایا وہ مسجد کی جس کی بنیاد، جس کی تاسیس اور جس کی اساس تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، فرمایا کہ وہ مبارک مسجد اسی کا حق بنتا ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے اور اس میں نماز ادا کی جائے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آل قباء کی طہارت کا ذکر فرمایا کہ وہ طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ 14 دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جو یتیم بچوں کی زمین تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خریدا۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز کیا، پھر صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا۔ صحابہ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ اٹھائیں۔ فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت میں ہو اور نہ میں تم سے کم جو ہے وہ ثواب کا طالب ہوں۔ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے، تعلیم امت کے لیے حضور نے فرمایا۔ تو مسجد نبوی کی سبحان اللہ بنیاد رکھی گئی، پھر اس کے بعد مساجد دنیا کے اندر بنتی رہیں۔ اس مسجد نبوی شریف کے پہلے امام سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی بنی، اور اس کے جو پہلے امام مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، وہ امام کھڑے ہوئے کہ جو نبیوں کے بھی امام ہیں، انبیاء کرام بھی جن کی اقتداء کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ شریف ہوتے ہوئے چند مواقع ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں ادا فرمائی، یا پھر اپنی علالت کے زمانے میں آخری دنوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امامت فرمائی۔ بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں سیدنا عمر فاروق، بعد میں سیدنا عثمان غنی، اور پھر مولا کائنات اس مصلی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر امام بنے۔ تو اسلام کے اندر مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان مدینہ منورہ شریف پہنچے تو پہلے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی، بلکہ پہلے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، اس نے جنت کے اندر اپنے لیے گھر تعمیر فرمایا۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا یہ اللہ کی مساجد ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو مسجد کے باہر لکھ دیا کہ میرے بھائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
مسجد اللہ کا گھر ہے، غیر اللہ کو نہ پکارو، درود و سلام نہ پڑھو، نبی کا نام نہ لو، نبی کا ذکر نہ کرو۔ نبی کا ذکر تو کلمے کے اندر ہے، کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بندہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو اس کا لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ نبی کا ذکر تو پورے قرآن کے اندر ہے، جو قرآن نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس قرات کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی کا ذکر تو خود نماز کے اندر ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، جو اتحیات واجب ہے، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی، مراد یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، غیر اللہ سے مراد کبھی نبی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر ایک ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بلکہ فرمایا قرآن کے اندر مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ چھوٹی سی وضاحت میں نے جلدی سے کر دی، موضوع سے دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ مسجد خالصتاً اللہ کے لیے، یہاں آ کر کوئی دنیاوی بات نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، سبحان اللہ، فرمایا جب خانہ کعبہ کی قواعد، بنیادیں، فاؤنڈیشنز بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ سے دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے خدایا تو اسے قبول و منظور فرما۔ بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، خوبصورت سے خوبصورت کام کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ قبول و منظور فرما۔ ہم کتنی بھی باتیں کرتے رہیں، کتنے بھی اپنے آپ کو سنوارتے رہیں، اور وہ قبول نہ ہو تو کس کام کا؟ تو فرمایا ربنا تقبل منا، خدا قبول فرمانا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، فرمایا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، حکم فرمایا انہیں کہ ہمارے گھر کو پاک کرو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کو صاف کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور نبیوں کے بھی سبحان اللہ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، بلکہ ساری اولاد نبیوں کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، بلکہ امام الانبیاء کو اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بھیجا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ تو ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم، لیکن فرمایا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا، دونوں کو حکم دیا ہم نے کہ اللہ کے گھر کو پاک کرے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی صفائی خود اپنے ہاتھ سے کیا کرے، انسان کے دل کا میل کچیل بھی نکل جاتا ہے۔ ہم نے خدام رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، یقیناً اس کے اندر ہمارا بھی حصہ چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی فرمایا اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر مسجد کو صاف کیا کرو۔ ادھر مسجد کو صاف کر رہے ہوگے، رب تمہارے دل کو صاف کر دے گا، تمہارے دل کی تطہیر ہو جائے گی۔ تکبر، غرور، کدورت، فلانا، بغض، حسد، اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو منور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ، دو لفظ آئیں، یتعاہد المسجد مشہور حدیث پاک ہے، لیکن رات کو جب میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو ایک اور روایت مجھے ملی، ایک ہے یتعاہد المسجد، یہ تو متن ہے، یہ تو مشکات کے اندر میں پڑھتا رہتا ہوں، بچپن سے پڑھتا ہوں، 25 سال ہو گئے، لیکن ایک اور روایت ملی بڑی پکی قسم کی، ایک ہے یتعاہد، عہد سے کوشش کرنا، اور ایک ہے یتعاد، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ۔
جو ہمیشہ مسجد آتا ہے، جو مسجد کے لیے جد و جہد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسلسل مسجد آ رہا ہے، اس کے قدم رات دن اٹھ رہے ہیں، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہمارے گھر کی ہم مینٹیننس کرتے ہیں، سال کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یار کسی جگہ سے کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، کہیں ڈرائنگ روم کے اندر کوئی کٹن، کوئی قالین، کوئی چیز خدا نخواستہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر کی ہونی چاہیے۔ فرمایا مسجد کے لیے جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کوشش کر رہا ہے، سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فرمایا اس لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا سب سے زیادہ احب، سب سے زیادہ محبوب ترین زمین کا ٹکڑا، ساری زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سارے پہاڑ اللہ کے ہیں، آسمان اللہ کے، زمینوں کا مالک و خالق میرا مالک و مولا ہے، سبحان اللہ فرما دے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ساری زمینوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ کو زمین کا وہ ٹکڑا پسند ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے، سجدے کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، فرمایا یہ کس کی زمین ہے، یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ فرمایا یہ فلاں کی پراپرٹی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے ایسٹس اور اس کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے اولاد کے اندر، فرمایا یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ فرمایا یہ کسی کی پراپرٹی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وقف للہ تبارک و تعالی۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر وقف ہو گیا، اب یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے، تو فرمایا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہونے والا زمین کا ٹکڑا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ مساجد ہیں۔ آگے سنیے گا دوسرا ٹکڑا سنیے گا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے زیادہ احب مساجد اور سب سے زیادہ ابغض، مغبوط، غیر المغضوب علیہم، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، حدیث پڑھ رہا ہوں مسلم شریف کی، فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، بازار ہیں۔ ہمارے بزرگان دین بازار جایا کرتے تھے کمائی کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، لیکن بازاروں سے کبھی دل نہیں لگایا، دل اللہ کے گھر سے لگا، دل اللہ کے گھر سے لگایا۔ ان کی محبوب ترین جو جگہ ہوتی تھی، کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے فجر کی نماز پڑھی، بازار کی طرف نکل گئے، زور کی نماز میں چادر رکھی، واپس آگے بولا بس ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہو گیا وہ ہو گیا، بولا بس کام ہو گیا، ہمارا نظام چل جائے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا تو من اور پیٹ اتنا بڑا ہے جو کبھی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ علی آباد کی سران تو بھی بڑو ہے، اللہ معاف کرے، اللہ اکبر، اس سے بھی بڑا ہے۔ ہماری طرف ایک علی آباد کی سران ہے، او ادھر کہہ رہے علی آباد کی سران میں بڑھ گئے، وہ علی آباد کی سران سے بھی بڑا ہمارا پیٹ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بازار جاتے، تجارت کرتے، کاروبار کرتے، رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن بازاروں سے کبھی دل نہیں لگایا۔ بازار مقبول ترین جگہ ہے، ہوٹلز، مال، جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے چائے خانوں پر ہیں جی، دھاباز پر بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا محبوب ترین جو جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج بازاروں کے اندر ہمارا من لگتا ہے، مسجدوں کے اندر ہمارا من نہیں لگتا۔ مسجدوں میں آ کے گھڑیوں کی سوئیاں اور کاؤنٹنگ آف دا ٹپس چل رہے ہوتے ہیں کہ کب جائیں گے کب آئیں گے۔ بازار میں کبھی ٹینشن نہیں ہوئی کہ یار 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، یار 3 گھنٹے ہو گئے ہمیں یہاں بیٹھے ہو، نہیں یار بیٹھو، یار بیٹھ چل کرو یار، ابے چھٹی ہے بیٹھو تو صحیح، یار رات پر یہیں بیٹھ کے گزارنے کریں گے۔ نہ ہمیں کبھی ان بازاروں کے اندر ہمارے دل کو ٹینشن ہوئی، نہ کبھی سوشل میڈیا پہ ٹینشن ہوئی۔
ٹینشن ہوتی ہے تو صرف اللہ کے گھر میں آ کے ہوتی ہے کہ کب نکلیں گے. مجھے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ علامہ صاحب جمعے کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، صفوں کو تھوڑا درست کر لیا کریں. کچھ لوگ بالکل جو ہے بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے کونے پہ بیٹھے ہوتے. تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں کونے پہ بیٹھے ہوتے؟ بولا شاید اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. سلام پھیر کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے بھاگ جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. مسلمان کا اگر یہ حال ہو گیا کہ وہ نماز اور مسجد کو اور اپنے لیے بوجھ اور فرض سمجھے گا کہ یار یہ اتاری سلام پھر السلام علیکم او جوتی اٹھائی، بھاگو بھائی بھاگو، جمعہ ہو گیا، میرا جمعہ ہو گیا. پھر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارے دل کے اندر نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی. مسلمانوں یہ نہیں ہو سکتا ہے. حدیث پاک تو نہیں ہے یہ، لیکن ایک بڑا مفسرین کرام نے، بڑے بڑے محدثین کرام نے اس کو لکھا ہے. فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. فرمایا مومن تو مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد والمنافق فی المسجد کالقفص. فرمایا منافق مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قید کے اندر بند کیا ہوتا ہے. ہائے مجھے کب چھٹکارا ملے گا، میں کب نکلوں گا یہاں سے، مولوی صاحب چھٹی کب دیں گے، کب ختم ہوگا. اور یار کم کر دیا کرو، لمبی لمبی محفلیں یہ کرتے ہو تم لوگ، گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے کی. یار سوشل میڈیا پہ کبھی ہمیں سوشل میڈیا والے آج کل بتا دیتے ہیں کہ کتنے گھنٹے آپ نے پر ڈے یوز کیا ہے. ایوری ڈے کتنے گھنٹے یوز کیا بتا دیتا ہے آپ. مجھے ایک دوست نے بتایا، بولا بڑا دل پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا یار اس کی رپورٹ آ گئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایوری ڈے تم جو ہے نا اس کی اسکرین کو 8 گھنٹے استعمال کر. 8 گھنٹے کے اندر ٹینشن، نو ٹینشن، ٹینشن فری. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا، جس نے حقیقت کے اندر ہماری سوشل لائف کو بھی خراب کر دیا. ہماری سوشل لائف کو جس نے بلکہ ڈسٹرب کر دیا، اتنا زیادہ وہ کر لیا ہم نے. فرمایا کہ کیا بات ہے، مسلمان کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا ہے. فرمایا مسجد کے اندر تو اس کا سب سے زیادہ دل لگنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عائش روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات آسمانوں پر جب گیا، فیما یختصم ملا الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ اختصم یختصم، وہ جھگڑا کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید بلا کیف میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا. فعلمت ما فی السماوات والارض، میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پا لیا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، یہ سنیے گا، یا محمد هل تدری فیما یختصم ملأ الاعلیٰ، تمہیں پتہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یختصم ملأ الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر بحث کر رہے تھے، کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا تو میں نے کہا ہاں میرے مالک و مولا. قلت نعم یا مالک، اے رب بالکل ایسا ہی ہے. فرمایا کس بات پر؟ فرمایا الکفارات پر، کفارات پر بحث کر رہے تھے. فرمایا بل کفارات المکث فی المساجد بعد الصلوات، سنیے گا، والمشی علی الاقدام الی الجماعات وابلاغ الوضوء فی بکارہ، یہ ہے کفارات. فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کفارات پر بات کر رہے تھے. فرمایا کفارات کیا ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت وضو کرنا مشکل ہو، ٹھنڈا پانی ہے، مشکل ہے، فرمایا اس وقت اچھا اور کامل وضو کرنا یہ بہت بڑے اعزاز اور آنر کی بات ہے. فرمایا دوسرا کیا ہے؟ المشی علی الاقدام، یہ معراج کی رات بات ہو رہی ہے اور بات کون کر رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، جس کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. مسجد نہیں آ رہے ہو آج کل؟ یار میں تھوڑا سا مصروف ہوں، آج کل ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم تھوڑا مصروف ہو گیا ہوں، بیزی ہو گیا ہوں، تھوڑا گھر بار بھی دیکھ رہا ہوں، دھندا بھی دیکھ رہا ہوں، کام بھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا بیزی ہو گیا ہوں. آنا نہیں ہو رہا مولانا صاحب، آج کل مسجد آنا تھوڑا نہیں ہو رہا ہے. ابھی رمضان بھی تھوڑے چلے گئے نا، تھوڑا بیزی ہو گیا ہوں، بہت ساری چیزیں پینڈنگ کے اندر تھی، ان کو پینڈنگ کو بھی کر رہا ہوں، آ نہیں پا رہا ہوں مسجد. مولانا صاحب میں آؤں گا انشاءاللہ. آپ ناراض نہیں ہوئی کہ میں آؤں گا؟ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ارے خدا کے بندو، اس کو تم نے بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے، بڑا ہلکا سا لیا ہوا ہے کہ تمہیں زندگی کے اندر سے کوئی ٹائم فالتو مل جائے گا تو تم مسجد کی طرف آ جاؤ گے. تمہارے قدم مسجد کی طرف تب اٹھیں گے کہ جب تم بالکل فالتو ٹائم ہو. استغفر اللہ ربی، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے محراب و ممبر کے اوپر، لیکن میں جو گراؤنڈ پر
جو پوزیشن ہے اس کو وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگوں کی زبانوں پر آج یہ لفظ ہے، لوگوں کی زبانوں پر آج یہ لفظ ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نظر نہیں آ رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے آگے سے۔ اور یہاں کیا رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں معراج کی رات کو دیکھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں تو اس کو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا جو کفارات کرتا ہے۔ فرمایا کفارات کیا ہیں؟ مشکل وقت کے اندر وضو کرنا، والاقدام، یہ متن میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، فرمایا اپنے قدموں کو جماعت کے لیے اٹھانا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھ کے بھاگنا نہیں شروع کر دینا، فرمایا نماز پڑھ کے کچھ دیر مسجد کے اندر رک جانا، نماز تو پڑھ لی، نماز المکث فی المساجد بعد رکنا مسجد کے اندر کچھ نماز پڑھنے کے بعد۔ فرمایا کہ اس کی کیا برکت ہے؟ فرمایا فمن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر، سنیے گا دوبارہ، فرمایا جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی خیر و سکون کے ساتھ ہوگی، اس کی موت بھی خیر و سکون کے ساتھ۔ یہ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، متن پڑھ رہا ہوں، میرے خطبے میرے گھر کے نہیں ہوتے، جتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کو پتہ ہے، ہم کوئی پیغام دیتے ہیں تو وہ رسول پاک کا پیغام دیتے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے قدم جب مسجد کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، تم جب مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہو تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، تم کچھ پڑھو نہ پڑھو، جو پڑھو گے وہ تو تمہیں اس پڑھنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ پڑھو گے، الحمدللہ پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، کچھ نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف مسجد کے اندر بیٹھے ہو، فرمایا تمہارا میٹر چل رہا ہے۔ میں اس پر بخاری اور مسلم کی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، نوجوان ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضافر علی صلاتہ فی بیتہ وسوقہ 25 درجۃ وفی روایت 27 درجۃ، فرمایا کہ بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا اجر و ثواب، لیکن مسجد میں پڑھتا ہے 25 گنا، دوسری بخاری کی روایت 27 گنا اجر و ثواب۔ یار میں کسی کو کہوں کہ یار تمہارا سودا یہاں محمد علی کے اندر بکے گا تو تمہیں 1 روپے کا 2 روپے پروفٹ ملے گا، تم اس کو ذرا اٹھا کے لے کے جاؤ بولٹن مارکیٹ، تمہیں 10 روپے ملے گا، تو مجھے بتاؤ کون بیپاری ہے جو یہاں محمد علی کے بازار میں بیچے؟ نہیں مولانا صاحب کیا ہو گیا، بیپار کرنا ہے کوئی پاگل وغیرہ سمجھائے گا، بیوقوف ہے کیا؟ ابے وہاں 10 روپے مل رہے ہیں، یہاں پر 1 روپے مل رہا ہے، کیوں؟ بولا گرمی ہے یار، اتنی گرمی کے اندر بولٹن مارکیٹ جاؤ گے اٹھا کے، ٹینشن، یہ ٹریفک ہو تو ہو بھائی، ٹینشن ہو تو ہو، پروفٹ تو دیکھو آپ، ایک کے بدلے کے اندر 10 روپے مل رہے، یہاں نہیں بیچوں گا میں اس بازار کے اندر نہیں بیچوں گا، میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا، مجھے کندھے پہ لے جانا پڑے، گرمی میں لے جانا پڑے، مجھے کچھ بھی ہو۔ بولے یار دبئی لے کے جائیں گے 25 روپے ملیں گے، بولے لے کے جاؤں گا، دبئی لے کے جاؤں، بولا بھائی نہیں ڈالر نہیں مل رہے، ایل سی بھی نہیں کھل رہی ہے آج کل، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، ڈالر نہیں ہے جی۔ بولا یار کسی سے کرو، یار کسی سے پوچھو، کوئی فائل لگاؤ، فائل کے نیچے کوئی ٹائر شائر لگاؤ، ٹائر لگا کے فائل کو آگے کرو، ایل سی کھل جائے، بیچوں گا یہاں نہیں میں ادھر دبئی لے جا کے 27 روپے کے بیچوں گا، اتنے گنا۔ تو یار دنیا کے لیے ہم اتنے سمجھدار ہیں، اتنے عقل مند ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں سب کچھ سمجھ آتا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اپنے لاس اور اپنے پروفٹ کا، کیا میرا نقصان ہے، کیا میرا پروفٹ ہے، کیا میرا لاس ہے، سب کاؤنٹنگ اور سب گنتی ہماری ہے، لیکن کس کے لیے ساری سمجھداری ہماری ہے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے ساری گنتی ہماری ہے۔ اور یہ جو میں روایت سنا رہا ہوں، یہ روایت کوئی فضیلت کی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کا آرڈر ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر نماز پڑھو، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے تم نے گھر کے اندر نماز۔ میں آخر کے اندر وہ حدیث بھی سناؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر جلال فرمایا۔ تو یہ آرڈر رسول پاک کا مساجد کو آباد کرنا، اور پھر بھی مسلمان کہے کہ نہیں یار مولانا صاحب بہت ہو جاتی ہے یار، دفتر میں بھی ہو جاتی ہے، ابے تھوڑا آگے ہونا یار، تھوڑا آگے، تھوڑا سا ادھر ہونا، تھوڑا ادھر ہونا یار، یہ بچھاؤ یار مصلی بچھاؤ، میں یہیں پڑھوں۔ ابھی یہ گندا قالین ہے، جوتے پہن کے واش روم میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کدھر نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہو جاتی ہے یار، ابے ملا نہیں بن زیادہ، ہو جاتی ہے، نماز پڑھنی ہے تجھے، نماز پڑھنی۔ فرمایا ایسا بندہ جو نماز کو ایسا حقیر کر کے پڑھتا ہے،
فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کے نماز اس کے منہ کے اوپر مارتا کہ تجھے جب اللہ کی نماز سے محبت نہیں ہے، تجھے پیار ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے تو کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عید کے دن میں نے پڑھا، فرمایا اپنے آپ کو سوار کے تیار کر کے بڑے وقار کے ساتھ، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بڑے بن سور کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر میں تیار ہو کے جا رہا ہوں۔ وہاں حق ہے سب سے زیادہ تیار ہونے کا، وہاں حق ہے سب سے زیادہ سنورنے کا، سب سے بننے کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کے جبے رکھے ہوئے تھے، فرمایا کس لیے ہیں؟ فرمایا اس بادشاہ کے دربار میں پہننے کے لیے۔ تو تم گدے فرش پر، دفتر کے اندر، کہیں بھی جگہ ملی، جوتوں میں، کہیں بھی، ابے ہو جاتی ہے مولانا صاحب، ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ نماز تمہیں کیا برکت عطا فرمائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ تیار ہوتا ہے، اذا توضا فاحسن الوضوء، بہترین وضو کرتا ہے، ثم خرج الی المسجد، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ فضیلت سنیے گا نوجوانوں، دیکھو یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ تو ماشاءاللہ پکے لوگ ہیں، ان کی تو زندگیاں مسجد کی طرف آتے جاتے ماشاءاللہ ان کے اٹھے ہوئے قدم اللہ قبول کرے۔ لیکن بچوں سے میں کہتا ہوں کہ بچوں توجہ کرو، تم مسجدوں سے بہت دور ہو گئے ہو، جماعتوں سے بہت دور ہو گئے ہو۔ اسلام کوئی سیزنل ریلیجن نہیں ہے کہ بھائی رمضان کے اندر مسجد آنا ہے، رمضان گیا تو نمازیں بھی گئیں، مسجدیں بھی ویران، سب ختم۔ مرصد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے۔ رمضان چلا گیا یا مسلمان ہی فوت ہو گئے کہیں کہ بھائی ختم جناب، دعاؤں میں یاد رکھنا حضرت الوداع الوداع رمضان، 11 مہینے کے بعد تو آئے گا، پھر ہم مسجدیں آئیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا بالکل ایسا نہیں ہے، یہ مسلمان کی جب تک زندگی ہے، اس کے قدم ہیں، اٹھ رہے ہیں، فرمایا تمہیں ہر صورت کے اندر مسجد کی طرف آنا ہے۔ سعادت کیا ہے؟ امام بخاری اور مسلم نقل کرتے ہیں، فرمایا لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بہ درجۃ وحطت عنہ خطیئۃ، ایک قدم اٹھاتا ہے بندہ، رب تعالیٰ ہر اٹھے ہوئے قدم پر اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند و بالا کرتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آئے جو مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، کل حاج، فرمایا مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم ایسے ہیں جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کے قدم ہیں۔ یہ مشکات کے متن میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم ایسے ہیں جیسے حج بیت اللہ کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو مسجد نبوی کے اندر، یا اللہ حرم کے اندر نماز کی توفیق دے دے۔ بھائی محلے کی مسجد میں تو پہلے پڑھ لو، یہاں پر تو مسجد کے تمہارے فیس بک کے اوپر ہر ایک نے پوسٹ لگائی ہوتی ہے، یا اللہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھوا دے۔ بھائی یہ بھی اللہ کے گھر کا نائب ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تم یہاں تو آؤ، رب تمہیں وہاں بھی بلا لے گا۔ یہاں آنے کی، محلے کی مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو۔ فرمایا جب بندہ مسجد میں پہنچتا ہے، میں نے کہا تھا آپ سے المقص فی المساجد، نماز کے بعد رکنا، نماز سے پہلے کی روایت سنیں۔ فرمایا وہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا، فرمایا اذا صلی لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، فرمایا جب تک وہ مصلی پر رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ فرما دیں گے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ اے مالک و مولا، یہ بندہ تیرے دربار میں آ کے بیٹھا ہو، کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، جو پڑھے گا وہ الگ ہے۔ میں نے کہا تھا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو۔ فرمایا وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما، اس پر اپنا کرم اور فضل۔ فرمایا کب تک؟ لم یؤذی ولم یحدث بہ، فرمایا جب تک کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ ابے تھوڑا آگے ہو جا بھائی، یہ میری جگہ ہے، آگے ہو جا تھوڑی سی، میری جگہ ہے یہ، کوئی پتہ نہیں میں یہاں بیٹھتا ہوں، نہیں کوئی جگہ نہیں، کوئی بھی جگہ نہیں، جہاں پر جگہ مل جائے، شاہ و گدا جہاں پر ہو۔ دوسرا فرمایا جب تک کسی کو اذیت نہ دے، فرمایا کہ بے وضو ہو جائے، اور تیسرا فرمایا کہ باتیں کرنا شروع کر دے۔ جیسے وہ باتیں کرنا شروع کر دے، فرشتے کہتے ہو یہ تو یہاں پر بھی آ کے وہی دنیا کے دندے لگائے ہوئے۔ فرمایا باتیں کرنے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کا دور ہوگا، قیامت بالکل قریب ہوگی، لوگ مسجدوں میں آ کر باتیں کریں گے۔ کبھی یہاں جنازہ ہوتا ہے یا کوئی جو ہے اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھا کریں لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے سوئم تھا یہاں پر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، رمضان کا مہینہ تھا،
اب بندہ اگر دبا کے بولے تو تب بھی خراب ہو کہ یار مولانا صاحب تھوڑے مزیدار قسم کے مولانا صاحب نے بولے کیا، بولے یار ہمارے سارے رشتہ دار آئے تھے مسجد میں، آپ کو پتہ ہے مرگ موت کا موقع ہے، مولانا صاحب کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے، تھوڑا ٹھیک ہے تھوڑی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا گپ شپ ہو رہا ہے، تھوڑا مولانا صاحب کو تھوڑا لائٹ پوزیشن، یا تو اپنی عزت بچا لو یا اپنے اللہ کے گھر کی عزت بچا لو۔ بولے یار تھوڑا مولانا صاحب کی طبیعت تھوڑی روٹ ہے، ہیں بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن طبیعت تھوڑی سی، ان کی طبیعت تھوڑی مزیدار، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی تم مسجد کے اندر شور مچاؤ، موبائل بچے لا کے پیشاب کریں مسجد کے اندر، مولانا صاحب کو نا کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ ہم مسجد آ گئے، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا احسان کیا ہم نے اللہ پر بھی اور دین پر بھی اور مسجد پر بھی۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، نہ اللہ پر احسان جتلاؤ، نہ مسجد کے اوپر احسان جتلاؤ، نہ مسجد کے مولانا کے اوپر احسان جتلاؤ۔ آئے ہو تو اپنے لیے آئے ہو، کسی کے لیے نہیں آئے، کسی کے لیے نہیں آئے، نتھنگ۔ آئے ہو تو یہ سعادت سمجھو کہ میرے رب نے اپنے گھر کے اندر تمہیں بلا لیا ہے، 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کر کے جاؤ کہ خدایا اگلی مرتبہ بھی تو توفیق عطا فرمانا۔ تو فرمایا کہ جیسے باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو مسجد کے اندر آ کر بھی رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر بھی آ کے باتیں کر رہا ہے۔ حضرات گرامی وقت مکمل ہو چکا ہے، آج تھوڑا چھٹی کا دن تھا، آپ تشریف بھی تھوڑا سا لیٹ لائیں، لیکن بس 1-2 باتیں کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضرات گرامی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چلا گیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے پاکیزہ کلام کی برکت سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را وہ جو آپ کے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھے تھے ان کو مت روکیے گا۔ کہتے ہیں کہ حج کیسے قبول ہوا، فلاں بندہ حج پر گیا ہوا تھا، حج کیسے قبول ہوا، کیا پیرامیٹر ہے، کیا تھرمامیٹر ہے، کس کا حج قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا؟ فرمایا ہاں پیرامیٹر ہے، تھرمامیٹر ہے۔ حج سے واپس آنے کے بعد جس کی زندگی بدل گئی تو سمجھ لو کہ اس کی لبیک کو اللہ نے قبول کر لی۔ اگر صرف نیم پلیٹ بدل گئی، پہلے عبد الجبار نام تھا، اب حاجی عبد الجبار لکھ دیا، دکان کے باہر گھر کے باہر، پرانے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، اب تو خیر اتنا نہیں، تو سمجھو کہ نیم پلیٹ بدلی ہے، زندگی کچھ نہیں بدلی، لیکن زندگی کے اندر چینج آ گیا، کام کاج میں، کاروبار میں، کمٹمنٹ کے اندر، عہد و وفا کے اندر، نمازوں کے اندر، قرآن کے اندر زندگی تبدیل ہو گئی۔ بھائی کیسے بدل گئے ہو؟ بولے میرے رب نے میری لبیک کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کیسے پتہ چلے کہ رمضان کے اندر کس نے برکت حاصل کی؟ فرمایا رمضان کے بعد جو رمضان میں عبادات کی ہے اگر ان کے اندر تسلسل ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارا رمضان قبول کر لیا، تمہارے سجدے قبول کر لیے، تمہارے تلاوت قرآن قبول کر لی۔ اگر رمضان ختم ہوا، سب کچھ چھوڑ کے تم چلے گئے، کتنے رمضان زندگی کے اندر آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایونٹ آیا تھا، ایک شور شرابہ مچا تھا کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، ہم نے کہا چلو یار ہم بھی رمضان آ گئے بھی نماز پڑھ لو۔ ابھی رمضانوں میں نماز نہیں پڑھو گے کہ آج رمضانوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضانی نمازی بن جاتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، کون سے پکا ہم نمازی بن رہے ہیں؟ نہیں مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ الترمذی ورواہ ابو داؤد ورواہ ابن ماجہ عن سعد عن انس عن بریدہ، راوی ہی راوی، کتابیں ہی کتابیں، اللہ اکبر، شاہ ستہ کی۔ فرمایا کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو، بشارت دے دو۔ فرمایا کن کو؟ فرمایا جن کے قدم اندھیروں کے اندر اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت دے دو؟ بالنور التام، نور تام کی بشارت دے دو۔ کیا ہے قاری صاحب؟ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، سبحان اللہ۔ فرمایا جب وہ جا رہے ہوں گے میدان معاشر کے اندر، ان کے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا۔ وہ نور کس کا ہوگا؟ یہ مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدموں کا نور ہوگا۔ وہ نور کس کا ہوگا؟ تلاوت قرآن کا نور ہوگا۔ وہ نور کس کا ہوگا؟ خیرات و صدقات کا نور ہوگا۔ فرمایا بشر بالنور التام یوم القیامہ، ان کو بشارت دے دو کہ اللہ نے انہیں نور تام عطا فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہمیں جو توفیق عطا فرمائی، ہم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، نماز کی توفیق عطا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں خاص طور پر کہتا ہوں یہ فضیلتیں، یہ سعادتیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا
اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ نماز کا جب حکم ہو گیا تو بات ہو گئی، فرمایا نہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اس سے جماعت کے وجوب کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز بجماعت ادا کرنا، مسجد میں نہیں، نماز ختم ہوگی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، او دروازہ کھولو، خادم صاحب دروازہ کھولو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نماز پڑھنے، بھائی نماز بجماعت کے لیے مسجد بنی ہے، بھائی میرا معمول ہے میں 4 بجے 3 بجے یہاں سے گزرتا ہوں، اس معمول کو بدل لو بھائی، مسلمانوں کا ملک ہے، کہیں تیرے آفس کے پاس، کہیں تیرے گھر کے پاس مسجد ہوگی، نماز کا ٹائم ہو اس مسجد کے اندر داخل ہو تم نماز ادا کرو۔ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضور نے فرمایا نماز بجماعت ادا کرو، نماز بجماعت ادا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور کوئی شخص نہیں ہے مجھے لانے والا مسجد کی طرف، راستے کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اور راستے کے اندر جو ہے وہ درندے اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا میں ایسا کر لیا کروں کہ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر نماز ادا کر لیا کریں۔ پھر وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضور نے فرمایا کہ حل سمع النداء، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے کانوں کی۔ فرمایا کہ پھر اس کا جواب دو اور مسجد کے اندر۔ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، منافقین جو ہے ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اسقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، فرمایا ان کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کے اندر اللہ نے برکت کیا رکھی ہوئی ہے، تو اگر چل نہ سکے تو اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کر آئیں۔ حضرات گرامی خدا کی قسم اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کر آئیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ کبھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت خراب ہے انسان کا، کوئی ٹینشن ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، انسان کہتا ہے بھائی کیوں نہیں آئے مسجد؟ بولے میری طبیعت خراب تھی۔ مسجد آؤ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آ جاتا ہوں مصلی کہتا ہوں میرا پیچھے لگا دو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، قاری صاحب نماز پڑھائیں، لیکن خدا کی قسم جمعے کا دن ہے، قرآن و حدیث میرے سامنے کھلا ہوا ہے، مسجد کی جو انوائرمنٹ ہے، مسجد کا جو ماحول ہے وہ آپ کی طبیعت کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ نے اس ماحول کے اندر ایک شفا رکھی ہوئی ہے، یار قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیا اس انوائرمنٹ اور گھر کی انوائرمنٹ کے اندر ایک ہی ہوگا؟ کہتے سکون مجھے گھر میں، سکون گھر میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الشفا بنایا ہوا ہے، یہاں اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کر آؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا کورونا کا وائرس آیا، دنیا جان پیٹتا رہا بند کرو مسجدیں بند کرو، میرے سراؤنڈنگ کے اندر ساری مسجدیں بند ہو گئی ہیں جی، بڑے بڑے مفتی اعظم بھی لمبے پہ گئے، کہا جی نہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم، لیکن قربان جاؤں ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب پر، اللہ ان کی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ مسجدیں کھلی رہیں گی، ڈسٹنس کر لو، سینیٹائزر لگا لو، ایج کا فرق کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، جتنی کنڈیشنز ہیں سب قبول ہے، لیکن اللہ کا گھر بند قبول نہیں۔ حرم بند ہو گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، بڑے بڑے مفتی اعظم، بڑے بڑے جناب سر بلندی اور بڑے بڑے عظیمت کے دعویٰ کرنے والے، وہ پنجابی کے اندر لمبے پہ گئے، ختم۔ لیکن بحمداللہ تبارک و تعالیٰ کہ پورے محلے کی مسجدیں بند تھیں اور اللہ نے مسجد اقصیٰ کو کھلا رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ لوگ پوچھ رہے تھے آج علامہ صاحب جمعے کے لیے کب جائیں گے؟ ہمیں بھی اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جائیے۔ کون سا دروازہ کھلا ہوگا؟ کوئی چھوٹا دروازہ ہے؟ یار ایک وقت وہ ہوتا تھا ہم تمہیں کہتے تھے کہ مسجد کے اندر آ جاؤ، آج تم چھوٹا دروازہ ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ وقت بھی اللہ نے دکھایا ہمیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے وقت دکھایا۔ تو کہتے تھے کہ کرونا آ گیا مر جاؤ گے مسجدیں کھلی رہیں گی تو، لیکن میرے رب کا گھر کھلا رہا بحمداللہ تعالیٰ۔ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ کم پاکستانی ہوئے۔ گنگا اور جمنا کے اندر لاشوں تیر رہی تھی، نیو یارک کے اندر اور لندن کے اندر اور اٹلی کے اندر انبار لگے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو بڑے سائنس اور میڈیسن اور میڈیکل کے ٹاپ پر سمجھتے تھے، لیکن میرے رب نے اس وضو کی برکت سے، اس مسجد کی انوائرمنٹ کی برکت سے، ان سجدوں کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ہمیں بچا لیا۔ اور اب ہم کیا کہیں گے کہ مجھے ٹائم ملے گا تو مولانا صاحب میں مسجد آؤں گا، مجھے ٹائم ملے گا تو میں نماز پڑھوں گا،
دیکھ لیجیے حضرات گرامی، خدا کی قسم میدان معاشر کے اندر بڑی حسرت ہوگی کہ یہ کیا کیا ہے ہم نے، اس دنیا، اس کتی دنیا کے پیچھے لگ کے ہم نے جو ہے صبح سے شام تک کولوں کے بہل بن کر ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ کے دربار کو چھوڑ دیا، اور اس کو ہم نے ویران کر کے، اور ہم جو ہے بازاروں کو اور اپنے گھروں کو اور مالز کو اور ہوٹلز کو اور ہر چیز کو آباد کرتے رہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، قیامت کے دن بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی حسرت و ندامت ہوگی، یا ویلنا و یا ویلتنا، ہائے افسوس، یہ کیا کر دیا ہم نے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج اپنے آپ کو منسلک کر لیں رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بجماعت ادا کرو، نماز بجماعت ادا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص سے کہوں یامرو، ایک شخص سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور فرمایا میں نکل جاؤں ان گھروں کی طرف جو نماز کے وقت میں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ یہ کس کے الفاظ ہے پتہ ہے آپ کو؟ جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے سراپا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتا جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر، ان کے کرم پر، ان کے رؤوف و رحیمی پر آیتیں پڑھتا جاؤں، سبحان اللہ۔ لیکن وہ اتنے ناراض کہ تم اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہو۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان ظالموں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں یہاں مسجد بنی، وہاں مسجد بنی، فلاں نے قبضہ کر لیا، خالی گھر کے اندر، وہ فارسی کے اندر کہتے ہیں خانہ خالی را دیو میں گیرن، خانہ فارسی بان دوبارہ، خانہ خالی را، خانہ خالی را، عقل مندارا اشارہ کافی است، خانہ خالی را دیو میں گیرن، کہتے ہیں مسجد میں دیو آ گئے، مسجد کے اندر دیو آ گئے، تو فارسی بان کہتا ہے کہ خالی گھر کے اندر تو دیو ہی آتے ہیں، گھر ویران پڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی دیو آ جاتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا سکے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں مسجدیں تو تم بنا دیتے ہو، لیکن اس کے بعد نمازیں کون پڑھے گا؟ مسجد شبر لاہوریوں نے ایک رات کے اندر بنا دی، کہ لگا لاہوریوں مسجد بڑھا دیتی ہے، نماز کتنے پڑھنی ہے جی؟ بابا فرید فرماندے نے اٹھ فریدہ ستیا چل جے جھاڑو مسجد رو۔ فرمایا اپنے من کو صاف کرنا چاہتا ہے تو فرید اٹھ اور اٹھ کے مسجد کو جھاڑو دے اور مسجد کو آباد کر، رب تعالیٰ تجھے آباد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا